یہ بریلوی لوگ یہ بھی رسول اللہ کا میلاد کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی بات میں اس قدر آگے بڑھ گئے، کہتے ہیں کہ یہ ان سے بھی غیر ہوئے ہیں، مان اللہ ہندوؤں سے بھی غیر ہوئے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اور ایک فکس ڈیٹ کے اوپر کرتے ہیں، معین دن کے اوپر، اور یہ جب چاہتے ہیں یہ خرافات رچا لیتے ہیں، یہ بریلوی جب چاہتے ہیں یہ خرافات رچا لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کا ذکر خرافات اور اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کرنا ہندوؤں سے بھی غیر ہوئے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دماغ میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ یہ شرک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شرک کہنے والے میلاد شریف کو تو نے میلاد کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو نے میلاد کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو میلاد کو شرک کہہ رہا ہے۔ ارے شرک تو وہ یہ کام ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، وہی کام اگر غیر اللہ کے لیے کیا رہا ہے تو شرک ہے۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کے ساتھ خاص ہے، سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگر ہم کسی غیر خدا کو سجدہ کریں تو یہ ہوگا شرک، اور تم کہتے ہو میلاد کرنا شرک ہے، تو کیا تمہارے یہاں کیا خدا کی میلاد ہوتی؟ میلاد کو شرک کہنے والے یہ بتائیں کہ کیا کہیں خدا کی بھی میلاد ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی میلاد شرک؟ تو شرک تو وہ کام ہے جو خدا کے ساتھ خاص اور غیر خدا کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ تو تم کیا خدا کی میلاد کیا کرتے ہو؟ ہم خدا کی میلاد نہیں کرتے، اس لیے کہ میلاد تو اس کی ہوتی ہے جو پیدا ہوا، اور ہمارا خدا پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد۔ تو تم میلاد کو شرک کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خدا کی میلاد کیا کرتے ہو۔ بہرحال یہ شرک نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شرک کو مٹانے والی چیز ہے، یہ دافع شرک ہے، یہ شرک کو رد کیا کرتی ہے۔ کیوں شرک کو رد کرتی ہے؟ کیسے؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، نمرود سے مناظرہ ہوا تو نمرود نے کہا ابراہیم تمہارا خدا کون؟ مجھے تم خدا نہیں مانتے ہو تو بولو تمہارا خدا کون؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کون بڑی بات ہے، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ اپنے قید خانے میں سے اس نے 2 قیدی بلائے، ایک قیدی کو اس نے موت کا حکم دے دیا تھا اور ایک کو 3-4 مہینے کی امپریزنمنٹ کہ 3-4 مہینے یہ قید رہے، اس کے بعد آنا۔ اب ان 2 قیدیوں کو بلایا اور جس کو موت کا حکم دے رکھا اس سے کہہ دے جاؤ تم آنا، اور جس کو صرف 4 مہینے کی قید کی سزا تھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار، اس کی گردن مار دی گئی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا ابراہیم دیکھا جس کو زندہ رہنا تھا وہ مر گیا اور جس کو مرنا تھا وہ زندہ ہے، موت اور حیات میرے بھی قبضے میں ہے، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ اور یہ سمجھ کے کہ میں نے بڑا بھاری جواب دیا ہے
بہت خوش ہوا. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّ رَبِّي يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. میرا خدا وہی نہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت اور حیات ہے، بلکہ اس کی قدرتیں بہت زیادہ ہیں. اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اور اے جھوٹے خدائی کے دعویٰ کرنے والے، تم میں اگر ذرا سی بھی قدرت ہے تو اس سورج کو تو ذرا مغرب سے نکال دے. فَإِنَّ رَبِّي يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا تو کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مضبوط ہو گیا، لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا. کیا مطلب؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس کا عاجز تھا، سورج کو مغرب سے نہیں نکالا. لیکن اتنی بات سننے سے آپ کے ذہن میں کیا بات بیٹھی؟ آپ کیا سمجھے اس واقعے سے؟ ہر سننے والا یہی سمجھے گا کہ سورج کو مشرق سے نکالنا یا سورج کو مغرب سے نکالنا یہ خدا ہی کا کام ہے. بے شک. اور غیر خدا یہ کام کر نہیں سکتا. سمجھ لیا؟ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ سورج کو مشرق سے نکالنا خدا کا کام، وہ چاہتے تو مغرب سے نکالنا، یہ بھی اسی کی قدرت. اور غیر خدا یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتنا زبردست بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا حضرت ابراہیم کے سامنے اسی بات کے اوپر لاجواب ہو گیا. ہر شخص یہی سمجھے گا. لیکن اب سنیے ایک حدیث سناؤں آپ. وہ تو مبہوت ہو گیا، عاجز ہو گیا، اس میں قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، لہذا عاجز ہو گیا. لیکن اب اپنے آقا اور مولا کی طاقت دیکھیے، ان کی قوت اور اختیار دیکھیے. جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر ایک مقام ہے صحبہ. جب وہاں لشکر اسلام پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. مولا کائنات حضرت علی تشریف لائے اور حضور سرور کائنات حضرت علی کے گھٹنے کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے. حضرت علی کے گھٹنے کے اوپر اپنا سر اقدس رکھ کے اللہ کا پیارا محبوب آرام فرما ہو گیا، یعنی سو گئے. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور حضور آرام فرما رہے ہیں آپ کے گھٹنے کے اوپر. آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے. آپ کے دل میں جتنا سورج آگے بڑھتا ہے بار بار یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. فرض پکارتا ہے کہ علی اٹھو عصر کی نماز پڑھو. آج کل کے سب مسلمان تو نہیں تھے. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو شاید عید بقرعید کی نماز کبھی پڑھ لیتے ہیں. آج کل
नमाजियों की भी कई किस्में होगी, 8 के घाट के और 360 के। कुछ लोग तो वो होते हैं कि जो जुमे की पढ़ लेते हैं ना, परिवर्तनवाद में से कोई नहीं, सब कायद करते 8वें दिन पढ़ ली, बड़ा एहसान कर दिया। तो ये तो हुए 8 के, और एक होते हैं 360 के, यानी साल पीछे ईद आ गई, चलो भाई आज ईद की नमाज। और कुछ होते हैं खाट के, पंचवक्ता नहीं पढ़ी, जुमा नहीं पढ़ा, ईद नहीं पढ़ी, बकरीद नहीं पढ़ी, बाप मर गए तो खड़े हो गए कि यार बाप तो जा रहे मर गए, तो इनकी नमाज जनाजी पढ़ गए। तो ये हुए खाट के। और मैं ये कहता हूं कि नमाजियों की 3 किस्में हैं। एक तो है असली, एक है नकली और एक है फसली। असली तो वो है जिन्हें अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। पाबंदी से नमाज पढ़ा करते हैं। नकली वो है कि जिन्हें आपने किसी को पकड़ लिया कि यार कैसे आदमी हो तुम, नमाज नहीं पढ़ते, कैसे मुसलमान हो, और जी मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। तब बेचारे को न नियत बांधना है, न अजहर शरीफ याद,